بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شفیع چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جو لوگ اس بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو میں اپنے گھر لنڈن سے کر رہا ہوں. جیسے اس نے کہا تھا آرنلڈ شوارز نیگر نے، آئی ول بی بیک. الحمدللہ میں گھر واپس آ گیا ہوں خرید سے. ابھی سے جو ہے نا فلی ریکور نہیں ہوئی، لیکن میں نے سوچا بھائی کل رات کو پہنچے، سخت تھکاوٹ، ایگزاسٹڈ. دیر آر فیو تھنگس وچ آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود یو. مکہ کی تو کافی کہانیاں یا مدینہ شریف کی کافی کہانیاں بیان کی جا سکتی ہیں. میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ایک کتاب لکھی تھی غالباً 2016 یا 17 میں شائع ہوئی تھی. زیادہ اس پر تھا نا ایمفسس تھا سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کا کیا اثر پڑے گا پاکستان پر، خطے پر، جموں کشمیر پر. تو اس میں یعنی 2 کتابوں میں سے ایک میں میرے غالباً پہلی کتاب میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے سسٹمیٹکلی پاکستانیوں کو اور جو آزاد کشمیر کے لوگ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں، ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اینڈ دے ول بی ریپلیسڈ بائی ادر پیپل لائک انڈینز، بنگلہ دیشیز، سری لنکنز ایٹسٹرا، نیپالیز. تو یعنی اس بار میں جب گیا، اس بار یہ کہنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے. میرے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک آدمی نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی ملاقات چاہتے ہیں. میں نے کہا بھی خیر ہو، میری تو آپ کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات نہیں ہے، دشمنی کا ماحول بنا ہوا تو، اور دشمنی سے بڑھ کر آپ کر بھی کہہ سکتے تھے جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا. تو بہرحال انہوں نے کہا جی بھی ہم آپ کی کتاب پر کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. ان کو میری کمزوری کا پتہ تھا کہ مصنف کوئی بھی ہو اس کو اپنی کمزوری ہوتی ہے، کتاب دیکھیں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو مختصر یہ کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کچھ باتیں ہمیں پسند آئیں، کچھ نہیں پسند آئیں. میں نے کبھی یہ ریڈر کا حق ہوتا ہے کس کو پسند کرتا ہے کس کو نہیں. ہو سکتا ہے آپ سوال کریں تو میں آپ کو بتا دوں اور آپ سیٹسفائی ہو جائیں اس پر کہ کس بیک گراؤنڈ میں لکھا، میں نے وہ کیوں لکھا، میرا سورس کیا تھا. تو پر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سورس ہی تلاش کرنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بھی دیکھیں آپ نے لکھا تھا کہ یہ ہوگا اکنامکلی پاکستان کے خلاف. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ مڈل ایسٹ سے پاکستانیوں کو اور آزاد کشمیری کو نکال دیا جائے گا سسٹمیٹکلی، اور جس سے اکنامک جو ہے نا پرابلمز ہوں گے پاکستان کے لیے، سوشل اور اکنامک اینڈ پولیٹیکل پرابلمز ہوں گے. تو انہوں نے کہا بھی یہ بات تو ٹھیک ثابت ہوئی ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو لکھی تھی آپ نے صحیح ہوئی ہیں. تو آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا تھا؟ میں نے بھائی کہا بڑی شکریہ آپ کا، لیکن سورس آف انفارمیشن نہیں بتایا جاتا. انہیں کہنے لگا یار ہم دوست ہیں. میں نے کہا کب سے دوست ہیں ہم؟ تو بہرحال اینی وے میں نے ان کو یہ سورس آف انفارمیشن نہیں بتایا. میں نے کہا میں نے کافی ریسرچ کی ہے، آئی ہیو کانٹیکٹس، میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ پاکستانیوں کو نکالا جائے گا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا اس میں کہ ان کو نکال کر انڈین، بنگلہ دیشی، نیپالیز اور سری لنکن وغیرہ کو ان کی ریپلیس کیا جائے گا. وجہ یہ میں نے بیان کی تھی کہ پاکستانیوں کو کام سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو سیاست سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. شارٹ کٹس جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں. ایون جنت جانے کے لیے بھی وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، عبادت نہیں کرنا چاہتے. تو اس بار جو میں گیا، ابھی واپس آیا ہوں، کل واپس آیا ہوں، بلیو کریں کہ مسجد نبوی یعنی مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں ایک معیار یہ ہوتا تھا کہ مدینہ شریف میں کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو کام کرنے والے تھے ان سائڈ مدینہ حرم یا آؤٹ سائڈ جو نیئر بائی. اسی طرح حرم مکہ میں اور آؤٹ سائڈ نیئر بائی. آپ بلیو کریں کہ آئی کوڈ فائنڈ ہارڈلی اینی باڈی. اچھا، اور اس کی وجہ یہی تھی جو میں نے بیان کر دی تھی، اور ابھی مزید لوگوں کو نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاکستان کے سمارٹ وزیر اعظم صاحب کی کچھ پالیسیاں بھی ایسی تھیں، کچھ اور بھی وجوہات تھیں. جو کچھ مدینہ منورہ میں ہوا ہے وہ بھی بگ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوگا. وہاں پر تو ہم نے ایک بات یہ بھی سنی تھی کہ سعودی گورنمنٹ سیریسلی سوچ رہی ہے کہ 5 سال کے لیے کوئی آدمی پاکستان یا سو کالڈ آزاد کشمیر سے نہ آئے. پر اس پر بحث ہو رہی تھی، اور پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ اتنا اسٹرانگ ایکشن نہ لیا جائے. جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے وہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہے بیکاز آف
foolishness of one person or group of people, سب کو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے. ہو سکتا ہے یہ سزا ٹل جائے. اب میں آتا ہوں دوسری باتوں پر. میں کل بات کرنے کی اتنی میری طاقت نہیں تھی تو میں نے سنا اس پر نا, ویسے بھی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے نا بڑی بڑی پروفیشنل ہے اور ویری ڈسپلن. ہر آدمی کہتا ہے یہ پاکستان کی آرمی بڑی ڈسپلنڈ ہے. تو اس سے مجھے کچھ تھوڑا سا نا لفظ سے چڑ سی ہو گئی ہے ڈسپلن. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس ملک کی آرمی جو ہے وہ ڈسپلن نہیں ہے؟ یعنی کیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی ڈسپلنڈ ہے, انہیرنٹلی اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کچھ ملکوں کی آرمی جو ڈسپلن نہیں ہوتی؟ کوئی آرمی جب ہم لفظ بات کرتے ہیں, یہ آرمی ایک مشین ہے, یعنی فائٹنگ مشین. کوئی بھی مشین ہوتی ہے بائی نیچر وہ ڈسپلن ہوتی ہے, ایک پروگرام کے مطابق چلتی ہے. سارے پرزے اگر ایک پرزہ آگے پیچھے ہو جائے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو مشین ہے آرمی فائٹنگ مشین, وہ بھی ڈسپلن ہے اس میں. جب ڈسپلن بریک ہو جائے تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ مسئلہ یہ ہے کہنے کا کہ کون سی آرمی ہے جو ڈسپلن نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ نہ کہنا کہ میں نے آتے ہی شروع کر دیے غلط قسم کی باتیں. مجھے بتائیں کہ یہ ڈسپلن آرمی جو فرض کر لیا کہ پاکستان کی آرمی ڈسپلن ہے, باقی ملکوں کی نہیں ہے. مثلا برٹش آرمی جو ہے وہ ڈسپلن نہیں ہے, شاید اس لیے کہ ان کے پاس عسکری بینک نہیں ہے, شاید ان کے پاس عسکری سیمنٹ نہیں ہے, شاید اس لیے کہ 52 سیکٹرز آف دی اکانومی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ جن ملکوں کے آرمی کے پاس سو مینی کنٹرولز آف اکانومی نہیں ہے وہ شاید ڈسپلن نہیں ہے, تو پھر کیوں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نہیں, ہماری پاکستان کی آرمی بہت ڈسپلنڈ ہے؟ کس چیز میں ڈسپلنڈ ہے؟ واٹ از دا رول آف اے ڈسپلنڈ آرمی؟ Is it to topple governments, to intimidate and harass local citizens? ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ جو ذمہ داری آرمی کی وہ یہ ہے کہ ٹو سیکیور دا بارڈرز, ملک کا دفاع کیا جائے. 4 جنگیں ہوئی ہیں بھارت کے ساتھ, جنگ تو ایک بھی جیتی نہیں ہے. ایک جنگ میں ایسٹ پاکستان 57,000 اسکوائر مائل چلا گیا, 92,000 آرمی جو ہے نا وہ آرمڈ مین وہ سرنڈر ہو گئی. Is that what professional and disciplined armies do? مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی کس بات پر ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں کہ we have army which is very disciplined. کس چیز میں ڈسپلنڈ ہے مجھے بتائیں. ایک وقت یہ بھی تھا, شاید لوگوں کی یاد اتنی ٹھیک نہ ہو, میری یادداشت بھی جا رہی ہے آسا آسا, لیکن یہ تو کل کی بات نظر آتی ہے ہمیں, جب پاکستان آرمی کو کہا جاتا تھا کہ یونیفارم پہن کر باہر نہ نکلا کریں. سو ڈسپلنڈ ہے کہ لوگ مار رہے تھے ان کو, سو ڈسپلنڈ ہے کہ جو ملیٹنٹس ان کو مار رہے تھے. یہ وہی ملیٹنٹس تھے جو اس ڈسپلنڈ آرمی نے تیار کیے ہوئے تھے. سو ڈسپلنڈ ہے یہ آرمی, اتنی دور سوچ رکھنے والی ہے. جتنے بھی انہوں نے پراکسیز تیار کیے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے ان کے خلاف انہوں نے بندوق اٹھائی ہے. آپ نام لے لیں, طالبان کس نے بنائے, کس کا نام لیں گے آپ؟ تو مطلب یہ کہنے کا, اور آخری جو پراکسی تھی عمران خان وہ بھی ان کے خلاف ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ڈسپلنڈ آرمی میں کوئی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی پرزہ کو ٹھیک کام نہیں کر رہا, کوئی سسٹم میں کوئی خرابی ہے. تو بار بار یہ کہہ کر کے وہ یہ ہماری یہ آرمی بہت ڈسپلنڈ ہے, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کون سی آرمی ہے جن کی جو پراپرٹی کا کاروبار کرتی ہے؟ بتائیں نا. پھر کیوں میں بات یہ آتی ہے کہ why should I put my neck on the chopping board? Why? مجھے یہ سوال کرنے پڑتے ہیں, مجھے جواب دینے پڑتے ہیں. میں تو کل یہاں پر ڈسکس یہ ہو رہی تھی, بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ رول آف ایوری آرمی از ٹو سرو دا پیپل, سرو دا کنٹری ود ان دی کانسٹیٹیوشن, جو بھی ان کی رسپانسبلٹی لگائی گئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. مثلا یہاں پر بھی جب ہوتا ہے کسی جگہ, مثلا آسٹریلیا میں آپ پچھلے دنوں آگ لگی ہوئی تھی, امریکہ میں آگ لگی ہوئی تھی, تو کیا آرمی نے ان آرمی کو بلایا تھا؟ جب یہ لوکل جو اتھارٹیز ہیں وہ نہیں کوپ کر سکے, انہوں نے آرمی کو بلایا. سیلاب آ جاتا ہے تو آرمی کو بلایا جاتا ہے. جب اسی طریقے سے پاکستان میں سیلاب آ جائے کہتے ہیں دیکھو یہ ہماری آرمی کتنے کام کر رہی ہے. وہ دنیا بھر کی آرمی یہ کام کرتی ہے نا. دیٹ از واٹ دے آر پریپیئرڈ فار, تاکہ ان نیڈ آف آور وہ ان کو بلایا جائے تاکہ وہ ہیلپ کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام کر کے کوئی سان کر رہے ہیں, should find another job. There are plenty of people who want to replace them, who want to enjoy the perks. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہنے کا کسی نے ان کو مجبوری کیا بھائی جا کر آپ کمیشن میں داخلہ لیں, پتہ نہیں کتنی سفارشیں دیں, کاکول میں اتنا عرصہ گزاریں, پھر جا کر ورک یو وے اپ, کہ کوئی مجبوری ان کو کر رہا.
بلکہ بہت سے لوگ تو رشوتیں دیتے ہیں. So please don't tell me that they're doing us any favor. It's their responsibility. میں جو بھی نوکری کروں گا جو کرتا تھا تو میں نے ان پر فیور نہیں کر رہا تھا, میں سروس پرووائڈ کر رہا تھا, وہ مجھے پیسے دے رہے تھے. اسی طریقے سے یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, گورنمنٹ اسٹیٹ ان کو پیسے دیتی ہے. آپ ٹیچنگ جاب کرتے ہیں, آپ کو محکمہ آپ کو پیسے دے گا, آپ ایز اے ٹیچر کم کریں گے. میں نے بھی ایز اے ٹیچر کم کیا, ایز اے لیکچرر یہاں پر برطانیہ میں کام کیا, تو میں نے کسی پر ساتھ نہیں کیا. مفت میں کوئی چیز نہیں ملتی. تو اگر پاکستان کی فورس کسی جگہ کو جاتی ہے, دیٹ از دیئر ٹرینڈ فار. تو ڈسپلن سن کر تو کہاں پک گئی. ابھی میرے ساتھ دوست بات چیت کرنا چاہتے تھے, اور میں نے سوچا کہ پہلے سب سے پہلے آپ سے بات چیت کر لوں, پھر میں کوشش کروں گا کہ کل سے لے کر سسٹمیٹکلی ڈسپلن طریقے سے پروگرام پیش کیا کروں. اوکے جی, لیو اٹ ایٹ دیٹ. میری طرف سے خدا حافظ. اینڈ اف یو ہیو ناٹ سبسکرائب دا چینل, پلیز ڈو سو. If you have any questions, again, please do ask. Look after yourself.